السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، درس کا موضوع ہے رمضان المبارک کی اہمیت اور فضیلت۔ عربی زبان میں روزے کے لیے صوم کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کے معنی رک جانے کے ہیں، یعنی انسانی خواہشات کھانے پینے سے اور اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے سے رک جانے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک رک جانے اور اپنے جسم کے تمام اعضاء کو برائیوں سے روکے رکھنے کا نام صوم ہے، روزہ ہے۔ رمضان کا لفظ رمضان سے نکلا ہوا ہے، اور رمضان اس بارش کو کہتے ہیں جو کہ موسم خریف سے پہلے برس کر زمین کو گرد و غبار سے پاک کر دیتی ہے۔ مسلمانوں کے لیے مہینہ اللہ کی طرف سے رحمت کی بارش کا ہے، جس کے برسنے سے مومنوں کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ میرے بھائیوں بابرکت مہینہ ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ رمضان المبارک ہی کی ایک بابرکت رات آسمان دنیا پر پورے قرآن کا نزول ہوا، اور اس رات کو اللہ رب العالمین نے تمام راتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور اسے شب قدر قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر فضیلت، برکت اور اجر و ثواب میں 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا۔ میرے بھائیوں، اس مہینے کے رحمت، برکت، فضیلت، اہمیت، فیوض و برکات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیثیں موجود ہے۔ چند ایک احادیث آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ ان حدیثوں کو اپنے ذہن و دماغ میں رکھ کر کے اس مہینے کی قدر کریں، اس کی عزت کریں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، رواہ البخاری۔ حدیث نمبر 3103۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے فتحت ابواب الجنہ، تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو پائے زنجیر کر دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں کو جو امتیازی شرف اور فضیلت حاصل ہے، اس کا اندازہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے لگایا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، صحیح البخاری، حدیث نمبر 1910۔ جو شخص بحالت ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے، اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ جہاں رب کی رحمت روزہ رکھ کر کے برستی ہے، وہیں پر قیام، تراویح کی نماز، قیام کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، صحیح البخاری، حدیث نمبر 37۔
جس نے رمضان میں بحالت ایمان ثواب کی نیت سے قیام کیا تو اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں. یعنی رب کی رحمت جہاں روزہ رکھنے سے رب کی رحمت شامل حال ہوتی ہے اور گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں، وہیں پر قیام کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین سابقہ گناہ کو معاف کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے میرے بھائیو، الصوم جنہ، روزہ ایک ڈھال ہے. یستجن بہ العبد من النار، صحیح الجامع حدیث نمبر 3867. روزہ ایک ڈھال ہے جس کے ذریعے سے بندہ جہنم کی آگ سے بچتا ہے. ایک دوسری روایت کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا الصوم جنۃ من عذاب اللہ، صحیح الجامع حدیث نمبر 3866. روزہ اللہ کے عذاب سے بچاؤ کی ایک ڈھال ہے. اسی طریقے سے صحیح مسلم کی روایت اللہ کے رسول نے فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، صحیح البخاری حدیث نمبر 2840. جس نے اللہ کے رضا کے لیے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے ایک دن روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کے قریب دور کر دیتا ہے. رب کی رحمت کی ایک جھلک اور دیکھیے میرے بھائیو، ان فی الجنت بابا یقال لہ الریان، جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام اسپیشل طور پر اللہ نے ریان ہی رکھ دیا ہے، جس سے قیامت کے دن صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، ان کے علاوہ اس دروازے سے کوئی داخل نہیں ہوگا. کہا جائے گا روزے دار کہاں ہیں؟ این الصائمون، روزے دار کہاں ہیں؟ تو وہ کھڑے ہو جائیں گے اور جنت میں داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا. جب وہ داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا اور کوئی اس سے داخل نہیں ہوگا. دیکھیے صحیح البخاری حدیث نمبر 1896. یا اللہ. اور میرے بھائیو، الصیام والقرآن یشفعان، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے. روزہ کہے گا اے میرے رب، میں نے اس بندے کو دن کے وقت کھانے پینے سے اور جنسی خواہش پوری کرنے سے روک دیا تھا، اے پروردگار اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما. قرآن کہے گا میں نے اس کو رات کے وقت سونے سے روک دیا تھا، پس تو اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما. فیشفعان، تو اللہ رب العالمین روزے کی سفارش کو اور قرآن کی سفارش کو قبول فرمائیں گے. غور کیجئے میرے بھائیو، ہماری اولاد یا اسی طریقے سے دوسری چیزیں جن کے لیے ہم تگ و دو کرتے ہیں، خون پسینہ ایک کرتے ہیں، کوئی کام نہیں آئے گا میرے بھائیو. لیکن یہ قرآن، رات میں جاگ کر کے اگر ہم نے اس قرآن کی تلاوت کی، قرآن کو ہم پڑھتے رہے، سمجھتے رہے، غور کرتے رہے، یہ روزہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اگر رکھا ہے تو یہی روزہ کل قیامت کے دن ہمارے کام آئے گا. اللہ سے بخشش کروائے گا، یہ قرآن اور روزہ بخشش کروائے گا، یہاں تک کہ ہمیں جنت کے اندر داخل کر دے گا. اللہ رب العالمین قرآن اور روزے کی سفارش کو قبول فرما کر کے ہمیں جنت کے اندر داخل کر دیں گے. اسی طریقے سے میرے بھائیو، معلوم یہ ہوا کہ میرے بھائیو کثرت کے ساتھ ہمیں اس ماہ مبارک کے اندر ہر خیر اور بھلائی کا کام کرتے رہنا چاہیے. آج کتنے ہم گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں. یہ دنیا دارالابتلاء ہے، یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے میرے بھائیو. قدم قدم پر ہماری آزمائش ہوتی ہے، کہیں بچوں کے ذریعے، کہیں مال کے ذریعے، کہیں پڑوسی کے ذریعے، کہیں رشتہ داروں کے ذریعے، مختلف طریقے سے ہماری آزمائش ہوتی ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا، کتنا بہترین طریقہ بتا دیا ہے. غور کیجیے حدیث پر، صحیح بخاری حدیث نمبر 1895. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ، آدمی کی آزمائش ہوتی ہے اس کے بال بچوں کے بارے میں، اس کے مال میں اور اس کے پڑوسی کے سلسلے میں.
اور ان آزمائشوں کا کفارہ نماز، روزہ اور صدقہ ہے۔ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ آیت اور حدیث سے معلوم ہوا کہ میرے بھائیو، ایک مسلمان کو نماز، روزہ، صدقہ خیرات اور دیگر اعمال صالحہ کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے تاکہ یہ نیکیاں اس کی کوتاہیوں اور گناہوں کا کفارہ بنتی رہیں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرے بھائیو، روزہ ہم رکھتے ہیں، اس روزے کی خوشی کے بارے میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں جن سے وہ خوش ہوتا ہے۔ ایک جب وہ روزہ کھولتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، اور دوسری خوشی جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو اپنے روزے سے خوش ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو یہ خوشیاں نصیب فرمائے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو، روزہ رکھ کر کے منہ سے بو آتی ہے، کوئی دوسرا برداشت نہیں کر سکتا اس بدبو کو، لیکن یہی بو اللہ کی نظر میں کیسے ہوتی ہے دیکھیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1904 ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بدلی ہوئی بو اللہ کی ہاں مشک کی، من ریح المسک، کستوری مشک کی خوشبو سے کہیں زیادہ پاکیزہ ہے۔ میرے بھائیو، روزے کے بارے میں اللہ رب العالمین کا خود ہی ارشاد ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، صحیح بخاری حدیث نمبر 1895، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ یعنی دیگر نیکیوں کے لیے اللہ رب العالمین نے ضابطہ بیان فرمایا ہے، الحسنۃ بعشر امثالھا، ایک نیکی کا ثواب ایک نیکی سے لے کر کے 10 گنا تک اللہ رب العالمین 10 گنا الی 700 ضعف، اور 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک اللہ رب العالمین ہر نیکی کا ثواب دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا جنرل قانون ہے، لیکن روزے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کوئی قانون ہی نہیں متعین کیا ہے میرے بھائیو، بلکہ اللہ نے کیا کہہ دیا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے لہذا میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اب کتنا اللہ جزا دے گا میرے بھائیو، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عشر اواخر کے تعلق سے، اور انشاءاللہ اس کے تعلق سے آئندہ درس میں واضح کیا جائے گا۔ تو یہ میرے بھائیو رمضان کے خیرات و برکات و فضائل اور رحمتوں برکتوں کی جھلکیاں تھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار اس مہینے کی ہمیں قدر کرنے، اس کی عزت کرنے، اور ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھنے، اور قیام اللیل تراویح کی نماز پڑھنے، قرآن کریم پڑھنے، زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرنے، اپنے زبان اور ہاتھ و پیر کی حفاظت کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔